حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ کا سلسلہ نسب چوتھی لڑی میں جا کے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام سے ملتا ہے، اور آپ کی گھر والی جن کا نام حضرت بی بی رحمت ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر 4 مقامات پر آیا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح نہیں فرمائی کہ آپ کون سی قوم، کون سے علاقے اور کون سی بستی کی طرف نبی اور پیغمبر بن کے آئے، اور آپ کی تبلیغ کے بعد قوم والوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ اس کی تفصیل قرآن مجید کی کسی صورت کے اندر نہیں ملتی۔ 2 مقامات پر آپ کا جو قدر تفصیل کے ساتھ ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، سورہ صاد کے اندر اور سورۃ الانبیاء کے اندر، ان دونوں مقامات پر سیدنا ایوب علیہ السلام کی ایک بیماری اور ایک آزمائش کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں میں سے سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ نبی اور پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مقام نبوت پہ فائز بھی فرمایا، اور دنیاوی طور پر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو مال و متاع سے نواز رکھا تھا۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیک وقت اللہ کے نبی بھی تھے، آپ کے پاس دنیا کی دولت بھی تھی، سونا چاندی بھی تھا، زمینیں بھی تھیں، اہل و عیال بھی تھے، آپ کے باغات بھی تھے، ریوڑ بھی تھے، اونٹوں کے بڑے بڑے گلے بھی تھے، اور بھیڑوں اور بکریوں کی تعداد، مال مویشی کی تعداد بہت زیادہ تھی، زمینیں اتنی تھیں کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 500 جوڑیاں بیلوں کی وہاں پہ ہل چلایا کرتی تھی۔ 500 جوڑیاں بیلوں کی ہل چلایا کرتی تھیں، اور ہر جوڑی کے ساتھ ایک نوکر اور ایک غلام ہوا کرتا تھا۔ تو 500 نوکر، 500 غلام تو یہ ہو گئے جو زمینوں میں ہل چلانے والے تھے۔ 7 اللہ رب العالمین نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے، 7 بیٹیاں عطا فرمائیں، اہل و عیال بھی خوب دیے، اور اللہ پاک نے زمینیں بھی دیں، مکانات بھی دیے، جائیدادیں بھی دیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مقام نبوت اور مقام رسالت پہ فائز فرمایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان دینی اور دنیاوی تمام نعمتوں کے ملنے کے باوجود ہر وقت اللہ کے حضور عاجزی کرتے تھے۔ یہ ہمیں سبق ملا کہ دیکھو، اگر انسان دیندار ہو اور دین پر عمل کرنے والا ہو، اس کے ساتھ اگر دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو یہ مال مرد صالح کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور نیک بندے کو دنیا کا مال بھی فائدہ دیتا ہے کیونکہ وہ نیک کاموں پہ خرچ کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مخلوق کی خدمت میں پیش رہتے تھے، اپنے غریب رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے،
مخلوق کی خدمت کرنا آپ نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا، لیکن اس تمام دنیا کے مال و متاع کے باوجود، دنیا کی تمام نعمتوں کے باوجود آپ کا ایک ایک لمحہ اگر زندگی کا گزر رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزر رہا تھا۔ کس میں گزر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر، اللہ رب العالمین کی یاد کے اندر۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک آزمائش آ گئی، اور آزمائش چھوٹی آزمائش نہیں بلکہ بہت بڑی آزمائش آ گئی، اور یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل ثم الامثل، کہ لوگوں میں اور مخلوق میں سب سے بڑی آزمائشیں اللہ نے اپنے نبیوں پر بھیجی۔ کس پر بھیجی ہیں؟ اپنے نبیوں پر۔ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو نیک لوگ دنیا کے اندر ہوئے ان پر آزمائشیں آئیں۔ پھر جس قدر جس بندے کا جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اس ایمان کے مطابق اس دنیا کارخانہ قدرت کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی خاطر اللہ رب العالمین نے جتنی آزمائشیں میں محمد پر بھیجی ہیں اتنی آزمائشیں اللہ پاک نے پہلے انبیاء کرام کی نہیں فرمائی۔ آپ کا مقام اور رتبہ بھی تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے اوپر آنے والی آزمائشیں، آپ کے اوپر تکلیفیں بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے مقام نبوت بھی عطا کیا، دنیا کا مال و دولت بھی عطا کیا، اللہ پاک کی طرف سے جس وقت آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے آزمائش آپ کی اولاد کے اوپر آئی کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ایک مکان کی چھت کے نیچے سو رہے تھے کہ مکان کی چھت گری اور ساری اولاد ایک ہی موقع پر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اسی طرح وہ آپ کی زمینیں بنجر ہو گئی، آپ کے کھیت سنسیان ہو گئے، وہ 500 بیلوں کی جو جوڑیاں تھی وہ بیل سارے کے سارے مر گئے، حتیٰ کہ وہ جو بکریوں کا ریوڑ تھا، اونٹوں کے گلے تھے، وہ سارے کے سارے چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن تنہائی کے اندر بیٹھے ہیں، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ایوب بتاؤ اب تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ دیکھو یہ سارے بیل ختم ہو گئے، اونٹوں کے گلے اور بکریوں کے ریوڑ ختم ہو گئے، زمینیں بنجر ہو گئیں، جائیدادیں ختم ہو گئیں، مال مویشی ختم ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے سارے باغات ختم ہو گئے، بیٹے اور بیٹیاں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک ایسا جواب دیا کہ شیطان اسی وقت اپنی پیٹھ موڑ کے واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس دل کے اندر پہلے کہیں نہ کہیں فطری طور پہ بتقاضۂ بشریت کسی جگہ پہ مال کی محبت تھی، کسی جگہ پہ جائیداد کی محبت تھی، کسی جگہ پہ بیٹے اور بیٹیوں کی محبت تھی۔ اب ساری چیزیں چلے گئیں، میرا دل صرف اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو گیا۔ میرا دل صرف اللہ کی محبت کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ خالی ہو گیا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہو چکے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا دل اللہ پاک کی طرف سے بالکل یکسو ہو کے اسی کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ دیکھو صبر اگر کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو جیسے ایوب پیغمبر نے صبر کیا۔ اس کے اندر ہمارے لیے کتنے ہی سبق ہیں، اس میں ہمارے لیے کتنی اہم باتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام
جس وقت یہ سارے دنیا کے مال و متاع ختم ہو گئے، جس بستی اور شہر والے لوگوں کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر اور بستی اور علاقے سے باہر نکال دیا ہے۔ پھر آپ کے جسم کے اوپر جو آزمائش شروع ہوئی بیماری کی صورت کے اندر کہ آپ کے جسم کے کسی حصے پر کوئی گوشت نام کی چیز نہ رہی، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے حضرت ایوب پیغمبر، حتیٰ کہ آپ کی بیوی حضرت رحمت نے آپ کو اٹھا کے باہر ایک جنگل کے اندر لے آئیں، شہر کے تمام باتوں سے الگ کر کے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اکیلے ہیں، آپ کی صرف خدمت گزار فرما بردار آپ کی بیوی ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک مقام پہ بٹھا کے حضرت بی بی رحمت باہر کسی کام کی غرض سے جا رہی ہیں کہ اسی جنگل کے اندر دیکھا کہ ایک حکیم اور طبیب کی صورت میں کوئی بندہ بیٹھا ہے، کوئی بزرگ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا بھئی اتنی پریشان کیوں ہو؟ آگے سے بی بی رحمت کہنے لگی میں کیوں نہ پریشان ہوں، بیٹے چلے گئے، بیٹیاں چلی گئیں، زمینیں بنجر ہو گئیں، جائیدادیں ختم ہو گئیں، سونا چاندی ختم ہو گیا، میرا شوہر حضرت ایوب بیمار ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسے کرو کہ ایک منت اور نظر مان لو کہ جب تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے نا اس وقت تم غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز تقسیم کرو گی، میں تمہیں دوائی دیتا ہوں۔ حضرت بی بی رحمت چونکہ پریشان تھیں اور صاحب الغرض مجنون، جس بندے کو ضرورت ہوتی ہے بعض دفعہ بندے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے حامی بھر لی، واپس جا کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے کہنے لگی ایسے ایسے کوئی بزرگ بیٹھا تھا مجھ سے بات کی، میں نے بھی حامی بھر لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ غیر اللہ کے نام کی چیز تقسیم کروانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ وہ بے ایمان شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام رو کے کہتے ہیں اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اے میرے اللہ میری زمینیں بنجر ہو گئیں، مجھے کوئی ارمان نہیں، میرے بیٹے بیٹیاں ایک مکان کی چھت کے نیچے تیرے پاس چلے گئے، مجھے کوئی دکھ بولو نہیں ہے، سونے چاندی کے جتنے میرے پاس خزانے تھے وہ ختم ہو گئے، میرے اللہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے باغات اجڑ گئے، میرے کھیتوں کے کھلیان اجڑ گئے، زیور سارے کا سارا ختم ہو گیا، مال ختم ہو گیا، جائیدادیں ختم ہو گئیں، میرے سارے کے سارے مکانات ختم ہو گئے، میرے پورے وجود کے اندر 359 جوڑ کو درد لگا ہوا ہے، میرے اللہ مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں، ان 18 سال کی بیماری کے اندر اے میرے اللہ ایک دن بھی میں نے تیرے سامنے کوئی شکایت نہیں کی، تیرے سامنے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن اب تو میرے ایمان کے اوپر حملہ کرنے کی وہ ازلی دشمن جو شیطان ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اس لیے میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اے میرے اللہ مجھے
مجھے شیطان نے تکلیف کے اندر مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا ہے، میرے ایمان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، آخر میں تیرا نبی ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، میرے مولا زمینیں دینے والا بھی تو، لینے والا بھی تو، معلومتا دینے والا بھی تو، لینے والا بھی تو، بیٹے بیٹے دینے والا بھی تو، لینے والا بھی تو، جائیدادیں دینے والا بھی تو، لینے والا بھی تو، سکھ دینے والا بھی تو، دکھ دینے والا بھی تو، صحت دینے والا بھی تو، بیماریاں دینے والا بھی تو، یہ ساری کی ساری چیزیں تیری طرف سے میرے مولا چلتی ہیں، مجھے ان چیزوں کا کوئی ارمان نہیں ہے، میں ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن غیر اللہ کے نام کی میں ایک ادنی سی چیز بھی دے نہیں سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے باوجود یہ نظر مانتے ہیں، اے میری خدمت گزار بیوی، حضرت رحمت سن لے، جس وقت اللہ پاک نے مجھے صحت دے دی، صحت کے ملنے کے بعد جب تک میں تجھے 100 چھڑیاں نہ ماروں گا، ایوب پیغمبر کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ حضرت بی بی رحمت کانپ رہی ہیں، جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ غصہ دیکھا، آگے سے عرض کرتی ہیں، ایوب پیغمبر پھر 18 سال جو ہو گئے ہیں، آپ اللہ کے دربار میں درخواست کیوں نہیں کرتے کہ اللہ پاک آپ کے لیے صحت کے فیصلے کر دے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت بی بی رحمت کے کہنے پہ پھر دعا کرتے ہیں، ادھر سے دعا کر رہے ہیں، اوپر سے اللہ قرآن بنا رہا ہے، اوپر سے اللہ کیا بنا رہا ہے؟ یہ سارا واقعہ سنن دا مقصد کی ہے، تکلیفہ آونجن، بیماریاں آونجن، دکھ آونجن، لیکن بندے دا یقین اللہ دی ذات و کدے ختم نہ ہوئے۔ اتنی پریشانی آئی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، میں نے خود جھانک کے دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں، وہ بڑے صبر والے تھے، نعم العبد، وہ میرے کتنے اچھے بندے تھے، اِنَّهُ اواب، وہ ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ کس کی طرف رجوع کرنے والے تھے؟ کس کی طرف رجوع کرنے والے تھے؟ بولے اونچی آواز سے۔ اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دعا مانگتے ہیں 18 سال کے بعد، کتنے عرصے کے بعد؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، مصیبت تکلیف دی ایک گھڑی بھی بندے تے بڑی مشکل ہوتی ہے، اے بیان کرنا سوکھ ہے، انہوں تن تے ازمانا بڑا اوکھا ہے۔ اے صبر حضرت ایوب علیہ السلام دا ہی آئی۔ اللہ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے اللہ، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے، بیماری نے چھو لی ہے، حتیٰ کہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن بیماری کی نسبت کمال ادب کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف نہیں کرتے بلکہ اپنی طرف کرتے ہیں۔ کس کی طرف کرتے ہیں؟ اپنی طرف کرتے ہیں۔ انی مسنی الضر، اے میرے اللہ مجھے تکلیف نے، بیماری نے چھو لیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے مولا تو مجھے شفا دے دے، بلکہ رحمت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کا کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔
والے ہیں۔ اللہ تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں تو سب سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ اللہ یہ دیکھ لے میری حالت کیا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوں میں ایوب پیغمبر۔ اتنے عرصے کے اندر میرے لب سے میرے مولا تیرا شکوہ نہیں، شکایت نہیں میرے مولا، اب دل والا جو آخری جوڑ ہے اسے بھی چونکہ تکلیف ہے، اس لیے میرے اللہ میں تیرے دربار کے اندر یہ درخواست کرتا ہوں، کیونکہ تیرے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، تیرے پاس رحمت کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ میں اس وقت اجڑ گیا، صحت بھی گئی، بیماری کی وجہ سے میری جسمانی حالت بھی گئی، بیٹے بھی گئے، بیٹیاں بھی گئی، مال مویشی بھی گئے، زمینیں بھی گئی، جائیدادیں بھی گئی۔ جس وقت تیری رحمت آتی ہے اجڑے ہوئیوں کو بسانے کے لیے آیا کرتی ہے۔ میرے مولا رحمت ٹوٹی کھولتے کرم گر میرے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں فاستجبنا لہو، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، جتنا اللہ کی طرفوں پیار نال جواب آیا اتنی تسی سبحان اللہ نہیں کہی۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو، فاستجبنا لہو، فاستجبنا لہو۔ اللہ فرماتے ہیں جیو میرے سونے ایوب پیغمبر۔ میرے دوستو مشکل میں پکارنا اس کو چاہیے جو بندے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آ جائے تیرے اوپر کوئی مصیبت، آ جائے تیرے اوپر کوئی تکلیف، میرے دربار کے اندر حضرت ایوب پیغمبر کی طرح جھولی اور دامن پھیلانا تیرا کام ہے، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ جھولی بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ رحمت کے ساتھ جھولی بھر دینا کس کا کام ہے؟ فاستجبنا لہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ بولیے اونچی آواز سے، فاستجبنا لہو، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ہم نے ان کی دعا کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ فکشفنا ما بھی من ضر، فکشفنا ما بھی من ضرن، جو تکلیف ایوب پیغمبر کو پہنچی تھی، جو بیماری لائق تھی، وہ بیماری ہم نے ختم کر دی۔ صورت کیسے بنی؟ اللہ نے فرمایا میرے ایوب پیغمبر کوئی ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سائیاں کی میں صورت بنانی ہے، اللہ نے فرمایا اور کو زبیر جلے کا، جیڑی جگہ بیٹھا ہے میرا ایوب پیغمبر اسی جگہ پہ اپنے پاؤں کی ایڑی مارنا تیرا کام ہے، یہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اور کو زبیر جلے کا، جس وقت پانی کا چشمہ نکل گیا اسی جنگل کے اندر اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل شراب، یہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، یہ پانی پینا آپ کا کام ہے، اس کو آب شفا بنا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی، سستی چستی کے اندر بدل گئی، کمزوری طاقت کے اندر بدل گئی۔ فرمایا اسی پانی کا گھونٹ بھرے، اسی پانی کا گھونٹ بھرنے سے ساری کی ساری اندر کی بیماریاں، غسل کرنے سے باہر کی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اچانک اٹھے، 40 سال کی عمر ہے، کتنے سال تھی؟ 40 سال کی عمر میں جو جوانی والا دور ہوتا ہے، عین شباب والا زمانہ ہوتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ زمانہ ہے، پورے آب و تاب کے ساتھ، چہرے پہ حسن پہلے سے بھی زیادہ ہے، چمک پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت بی بی رحمت اچانک گھبرا گئی، جس وقت اس جنگل میں ایک بہت بڑے جسم کے مالک نوجوان سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا بے تو کون ہے؟
ہے. ادھر تو میرا بیمار شوہر خامند حضرت ایوب علیہ السلام تھے. حضرت ایوب علیہ السلام مسکرا کے فرماتے بی بی تیرا شوہر کیسے تھا؟ بی بی غور کرن لگی, چہرے تے ویکھن لگی تے سوچ کے کہن لگیاں جے اللہ نہ بھلائے تا جوانی چ ایویں سی جویں تو جوان میرے سامنے کھڑا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے ایوب پیغمبر زیادہ آزمائشوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کھیت کے کھلیان تھے آپ کے اجڑے ہوئے ذرا وہاں پہ جا کے دیکھے, دو بدل اٹھے. ایک وہ کھلیان تھا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی گندم ہوتی تھی, ایک کھلیان وہ تھا جس میں جو ہوتے تھے. اللہ نے دو بادلوں کو اٹھایا, ایک بادل برسا, وہ جو گندم والا کھلیان تھا اس کو اللہ نے سونے سے بھر دیا. دوسرا بادل تھا اللہ نے اس کو چاندی سے بھر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً من عندنا ورحمة من عندنا وذكرى للعابدين.